اس کی برکتیں دو ہیں، آپ کو دو بہترین چیزیں ملیں گی۔ ایک تو آپ اس عمل کو 10 رمضان المبارک کو کریں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ آپ اس کے بعد کسی کو دم کریں، نظر بد سے ہو، کسی بھی بیماری سے ہو، تو اللہ رب العزت اس کو شفا دیں گے۔ تو اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف لکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس یہ لکھ لیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 29 اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مبارک ہو، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں سانس لینے کی، جینے کی۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان المبارک میں افطاری میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے، تراویح میں شریک ہوتے، شب قدر کی بابرکت راتوں میں شریک ہوتے، آج وہ قبر کی منوں مٹیوں تلے دفن ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے گھر شروع کیا ہے لیکن گھر مکمل نہیں ہو رہا، ہم نے فیکٹری شروع کیا ہے لیکن فیکٹری مکمل نہیں ہو رہی، ہم نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے لیکن کاروبار کی شروعات نہیں ہو رہی۔ اور لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم پہ جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، لیکن اکثر جادو نہیں ہوتا، اکثر اس امت پہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شروع ہوا گھر مکمل نہیں ہوتا، کاروبار مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی کام آپ شروع کریں تو وہ نظر بد کا شکار بن جاتا ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو آج یہ 10 رمضان المبارک کا عمل ہے۔ کون سا رمضان؟ 10 رمضان المبارک میں آپ یہ انتہائی آسان عمل کریں، اس کی برکتیں دو ہیں، آپ کو دو بہترین چیزیں ملیں گی۔ ایک تو آپ اس عمل کو 10 رمضان المبارک کو کریں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ آپ اس کے بعد کسی کو دم کریں، نظر بد سے ہو، کسی بھی بیماری سے ہو، تو اللہ رب العزت اس کو شفا دیں گے۔ تو اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف لکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس یہ لکھ لیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 29ویں پارے کی ایک سورت ہے جسے سورہ قلم کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون، اس کو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اسے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ آخری 2 آیتوں تک پہنچ جائیں، وہ آخری 2 آیتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ نے ان 2 آیتوں کو آپ نے 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے کاروبار جو مکمل نہیں ہو رہا، جو گھر ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ انتہائی آسان عمل ہے لیکن طاقتور ہے۔ پڑھنا کیسے؟ دوبارہ سوچ لیں، دیکھ لیں، ایک مرتبہ سورہ قلم 29ویں پاری کی تبارک الذی کے بعد دوسری سورت ہے، شروع کر لینی ہے۔ شروع کرنے کے بعد جب آپ آخری 2 آیاتوں تک پہنچے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان 2 آیاتوں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لینی ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے۔ انشاءاللہ جو کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کاموں کو مکمل فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو اس کا عمل بھی بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔